نذیر اکبر آبادی۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد تھا۔ والد محمد فاروق عظیم آباد کی سرکار میں ملازم تھے۔ نذیر کی ولادت دہلی میں ہوئی، جہاں سے وہ اچھی خاصی عمر میں اکبر آباد آگرہ منتقل ہوئے۔ اسی لیے کچھ نقاد ان کے دہلوی ہونے پر اصرار کرتے ہیں۔ تقریباً 19ویں صدی کے آخر تک تذکرہ نویسوں اور نقادوں نے نذیر کی طرف سے ایسی بے اعتنائی برتی کہ ان کی زندگی کے حالات پر پردے پڑے رہے۔ آخر 1896 میں پروفیسر عبدالغفور شہباز نے زندگانی بے نظیر مرتب کی، جسے نذیر کی زندگی کے حوالے سے حرف آخر قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ خود پروفیسر شہباز نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی تحقیق میں خیال آرائی کی آمیزش ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ 18ویں صدی میں دہلی انتشار اور بربادی سے عبارت تھی۔ مقامی اور اندرونی خلفشار کے علاوہ 1739 میں نادر شاہی سیلاب بلا آیا، پھر 1748، 1751 اور 1756 میں احمد شاہ ابدالی نے پے در پے حملے کیے۔ ان حالات میں نذیر نے بھی بہت سے دوسروں کی طرح دہلی چھوڑ کر اکبر آباد کی راہ لی، جہاں ان کے نانا نواب سلطان خان قلعہ دار تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سے 23 سال بتائی جاتی ہے۔ نذیر کے دہلی کے قیام کے متعلق کوئی تفصیل تذکروں یا خود ان کے کلام میں نہیں ملتی۔ نذیر نے کتنی تعلیم حاصل کی اور کہاں، یہ بھی معلوم نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فارسی کی اہم تصانیف ان کے زیر مطالعہ رہی تھیں، لیکن عربی نہ جاننے کا اعتراف نذیر نے خود کیا ہے۔ نذیر کئی زبانیں جانتے تھے، لیکن ان کو زبان کے بجائے بولیاں کہنا زیادہ مناسب ہوگا، جن کا اثر ان کی شاعری میں نمایاں ہے۔ آگرہ میں نذیر کا پیشہ بچوں کو پڑھانا تھا۔ اس زمانہ کے مکتبوں اور مدرسوں کی طرح ان کا بھی ایک مکتب تھا، جو شہر کے مختلف مقامات پر رہا، لیکن سب سے زیادہ شہرت اس مکتب کو ملی جہاں وہ دوسرے بچوں کے علاوہ آگرہ کے ایک تاجر لالا بلاس رائے کی کئی بیٹوں کو فارسی پڑھاتے تھے۔ نذیر اس معلمی میں قناعت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بھرت پور، حیدرآباد اور اودھ کے شاہی درباروں نے سفر خرچ بھیج کر ان کو بلانا چاہا، لیکن انہوں نے آگرہ چھوڑ کر کہیں جانے سے انکار کر دیا۔ نذیر کے متعلق جس نے بھی کچھ لکھا ہے، اس نے ان کے اخلاق و عادات، سادگی کا تذکرہ بہت اچھے الفاظ میں کیا ہے۔ دربارداری اور وظیفہ خواری کے اس دور میں اس سے بچنا ایک مخصوص کردار کا پتہ دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے نذیر کو قریشی اور کچھ نے سید کہا ہے۔ ان کا مذہب امامیہ معلوم ہوتا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ صوفی مشرب اور صلح کل انسان تھے، اور کبھی کبھی زندگی کو وحدت الوجودی زاویہ سے دیکھتے نظر آتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جس خلوص اور جوش کے ساتھ ہندو مذہب کے بعض موضوعات پر جیسی نظمیں لکھی ہیں، ویسی خود ہندو شاعر بھی نہیں لکھ سکے۔ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے اپنے دہلی کے قیام میں کسی طرح کی شاعری کی یا کس کو استاد بنایا۔ ان کی بعض غزلوں میں میر و مرزا کے دور کا رنگ جھلکتا ہے۔ دہلی کے بعض شاعروں کی غزلوں کی تضمین ان کی ابتدائی شاعری کی یادگار ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا کہ ان کی دہلی کی شاعری کا کیا رنگ تھا۔ انہوں نے زیادہ تر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھیں اور وہ انہی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا کلام جمع نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد بلاس رائے کے بیٹوں نے متفرق چیزیں جمع کر کے پہلی بار کلیات نذیر اکبر آبادی کے نام سے شائع کیا، جس کا سن اشاعت معلوم نہیں۔ فرانسیسی مستشری گارسان دی تاسی نے خیال ظاہر کیا ہے کہ نذیر کا پہلا دیوان 1820 میں دیوناگری رسم الخط میں شائع ہوا تھا۔ آگرہ کے مطبع الہی نے بہت سی اضافوں کے ساتھ اردو میں ان کا کلیات 1867 میں شائع کیا۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں کلیات نذیر نولکشور پریس لکھنؤ سے شائع ہوتا رہا۔ نذیر نے طویل عمر پائی۔ عمر کے آخری حصہ میں فالج ہو گیا تھا۔ اسی حالت میں 1830 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بہت سے شاگردوں میں میر مہدی ظاہر، قطب الدین باطن، شیخ نبی بخش عاشق، منشی حسن علی محب کے نام ملتے ہیں۔ تذکرہ نگاروں اور 19ویں صدی کے اکثر نقادوں نے نذیر کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی شاعری میں بازاریت، ابتذال، فنی اغلاط اور عیوب کا ذکر کیا۔ شیفتہ اسی لیے ان کو شعراء کی صف میں جگہ نہیں دینا چاہتے۔ آزاد، حالی اور شبلی نے ان کے شاعرانہ مرتبہ پر کوئی واضح رائے دینے سے گریز کیا ہے۔ اصل سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نذیر نے اپنے دور کے معیار شاعری اور کمال فن کے نازک اور لطیف پہلوؤں کو زندگی کے عام تجربات کے سادہ اور پرخلوص بیان پر قربان کر دیا۔ درباری شاعری کی فضا سے دور رہ کر موضوعات کے انتخاب اور ان کے اظہار میں ایک مخصوص طبقہ کے ذوق شعری کو منحوس رکھنے کے بجائے انہوں نے عام لوگوں کے فہم اور ذوق پر نگاہ رکھی۔ یہاں تک کہ زندگی اور موت، منازل حیات اور مناظر قدرت، موسم اور تہوار، عمارت اور افلاس، عشق اور مذہب،
تفریحات اور مشاغل زندگی، خدا شناسی اور صنم آشنائی، ظرافت اور عبرت، غرض کے جس مضمون پر نگاہ ڈالی وہاں زبان، انداز بیان اور تشبیہات اور استعارات کے لحاظ سے پڑھنے والوں کے ایک بڑے دائرے کو نظر میں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے سینکڑوں پہلوؤں کے علم، جزیات سے غیر معمولی واقفیت، وسیع انسانی ہمدردی اور پرخلوص اظہار مطالب کو اہمیت دی جائے تو نظیر کے بلند پائے شاعر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے فن اور اس کے اظہار کے معروف تصورات سے ہٹ کر اپنی نئی راہ نکالی۔ نظیر کی نگاہ میں گہرائی اور فکر میں وزن کی جو کمی نظر آتی ہے، اس کی تلافی ان کی وسعت نظر، خلوص، تنوع، حقیقت پسندی، سادگی اور عوامی نقطہ نظر سے ہو جاتی ہے، اور یہی باتیں ان کو اردو کا ایک منفرد شاعر بناتی ہیں۔ تخلص نظیر اور شاعر بے نظیر۔ بے نظیر اس لیے کہ ان جیسا شاعر تو دور، ان کے زمرہ کا شاعر بھی نہ ان سے پہلے کوئی تھا نہ ان کے بعد کوئی پیدا ہوا۔ نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کی منفرد آواز ہیں، جن کی شاعری اس قدر عجیب اور حیران کن تھی کہ ان کے زمانے کے شعری شعور نے ان کو شاعر تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ نظیر سے پہلے اردو شاعری غزل کے گرد گھومتی تھی۔ شعراء اپنی غزل گوئی پر فخر کرتے تھے اور شاہی درباروں تک رسائی کے لیے قصیدوں کا سہارا لیتے تھے، یا پھر رباعیاں اور مثنویاں کہہ کر شعر کے فن میں اپنی استادی ثابت کرتے تھے۔ ایسے میں ایک ایسا شاعر جو بنیادی طور پر نظم کا شاعر تھا، ان کے لیے غیر تھا۔ دوسری طرف نظیر نہ تو شاعروں میں اپنی کوئی جگہ بنانے کے خواہش مند تھے، نہ ان کو نام و نمود، شہرت یا جاہ و منصب سے کوئی غرض تھی۔ وہ تو خالص شاعر تھے۔ جہاں ان کو کوئی چیز یا بات دلچسپ اور قابل توجہ نظر آئی، اس کا حسن شعر بن کر ان کی زبان پر جاری ہو گیا۔ نظیر کی شاعری میں جو قلندرانہ بانگ پن ہے، وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ موضوع ہو، زبان ہو یا لہجہ، نظیر کا کلام ہر اعتبار سے بے نظیر ہے۔